سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مارکیٹ میں مشہور ہو جائے کہ نقلی نوٹیں بھی آ گئی ہیں تو آدمی زیادہ احتیاط کرتا ہے کہ پاکے کو نقلی نوٹ نہ لیجیے۔ تو اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، پرہیزگاروں کی صحبت اختیار کریں، اور وہ ہو بھی نیک۔ آپ نے وہ اس کی پہچان کہاں سے لائیں؟ با حیا نوجوان رسالے میں آپ نے ایک لفظ لکھا ہے نیک نما، کہ صفت حیا جس کی سلب کر لی گئی تو وہ نیک نما تو ہو سکتا ہے، وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ اس کو تھوڑا سا آپ اگر لے لیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے، اس کے فوائد کیا اور نیک کون؟ ہے مشکل ٹاپک ہے یہ، ہر ایک کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ عام طور پر جو نماز پانچوں ٹائم کی پڑھتا ہے ہم اس کو نیک بولتے ہیں، چاہے وہ مطلب ہے کہ تجارت میں جو بھی کرتا ہو، اور تجارت میں کیا کیا جاتا ہے آپ لوگ مجھ سے شاید زیادہ ہی سمجھتے ہوں گے۔ نہ کچھ بھی کرتا ہو نمازی نیک نمازی ہے نا، تو یہ اس لیے وہ پہچان تو اسی صورت میں ہوگی جب تھوڑا بہت علم ہو، علم ہوگا تو ہی پہچان ہوگی۔ تو اس لیے وہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب کتابیں بھی کون سی پڑھیں، اس میں بھی مسائل ہیں۔ تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا جو ہے اس میں بہت پیاری پیاری کتابیں ملتی ہیں، اور وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اسٹڈی اس کی جا سکتی ہے۔ تو علم ہو تو پھر پہچان ہوگی، ورنہ تو آدمی اگر جینے کی خواہشت کچھ پہچان پیدا کرتا، علم کے بغیر تو پہچان نہیں ہوگی۔ اب نقلی نوٹ ہم سمجھتے ہیں یہی نقلی نوٹ ہے۔ میں ایک بہت ہی سدھرے ہوئے ملک میں کہ جہاں کرائم بہت کم ہوتے ہیں، وہاں ایئرپورٹ پر مطلب کوئی اسٹور تھا، وہ ایئرپورٹ کے اندر کا، تو وہ جانتا ہوگا مجھے، ملا بڑی عقیدت سے محبت سے، بولا کہ کوئی اتنے ڈالر کی یا پاؤنڈ کی کوئی آپ کو نوٹ غلط دے گیا ہے۔ وہ بیچارہ پریشان تھا۔ وہاں ایئرپورٹ کے اندر جہاں مطلب ساری سیکورٹی الرٹ ہوتی ہے، وہاں اس نے اس کو دھوکہ دے دیا۔ تو یہ کرائم ہر جگہ، اپنے بولتے ہیں نا گجراتی کہاوت ہے، کاگڑا بدھائی کاڑا، کوے ہر جگہ کالے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ چور کی 14 نظریں، وہ دھوکہ دے ہی دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہر فیلڈ میں اس طرح کا دھوکہ جو ہے نا وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی پہچان تو ظاہر ہے کہ اللہ عطا کرے، تو علم ہوگا نا، معلومات ہوگی تو پہچان ہوگی۔ اب وہ نوٹ ہے، اس نے تو لے لی، اب بعد میں کسی پہچاننے والے نے اس کو نوٹ کو غور کیا ہوگا تو نوٹ کو نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہ نقلی ہے۔ اب پھر ہو یا کوئی گورنمنٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا کہ اس میں کہ یہ نوٹ غلط ہے، تو پھر تو کیس بنتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں پہچان نصیب کرے حقیقت کی۔ زندگی کا اتنا بڑا حصہ آپ نے گزارا ہے، اب آئیں تو یہاں بھی آنا ہے کہ علم سیکھنے کا، اللہ کرے کہ ہماری نیت بن جائے کہ کچھ سیکھ کر جائیں۔ اللہ کرے تو کوئی ایسا ہمیں کچھ دے دیں کہ ہم نماز کی طرف اور نیک لوگوں کی طرف ہمارا جو رجحان ہو وہ بڑھے، کیونکہ ہمارا رجحان جب تک اس طرف آئے گا نہیں، علم سیکھنے کے لیے بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ جیسے آپ نے کتابوں کا کہا، تو کسی کی کتاب پڑھنا وہ بھی اسی کی صحبت میں بیٹھنا ہے، تو اس کو کیسے کیا جائے؟ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اس لیے وہ اچھے کی صحبت اختیار کی جائے۔ اور ماشاءاللہ یہ جو تشریف لائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً اہل محبت ہی ہوں گے، ظاہر ہے یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔
بالکل۔ اچھے سے مراد کون ہے؟ اچھے سے سفید چمڑی مراد نہیں ہے، انگریز کی چمڑی اچھی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ اور رسول کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں وہ خوش عقیدہ ہو، یہ فرسٹ ہے مطلب، اور یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد عمل بھی اچھا ہو تو سونے پہ سہاگا، اور اس کی صحبت اختیار کی جائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سب باتیں ہم سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ علم دین سیکھنے کے کیا کیا ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ ایک تو وہی دینی کتابیں، اس کا مطالعہ، یعنی کتب بینی افواہ رجال۔ افواہ رجال مانے لوگوں سے سن سن کر، تو یہاں یہی کہ علماء سے سن کر بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ مین دو ذرائع ہیں، یہ کتب بینی اور افواہ رجال۔ اب ہر ایک اتنا ٹائم تو پتہ نہیں ہے کہ جو 8 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے ادھر سے نظامی اور یہ کورسز کرے، ہر اتنا وقت سب کے پاس نہیں ہوتا۔ تو بہترین طریقہ ہے کہ دینی کتابیں پڑھے، مگر دینی کتابیں اسی کی پڑھے کہ جو واقعی عالم دین ہو۔ اور دوسرا ہے کہ بیانات سنیں، وہ بھی اسی کے سنیں کہ جس کا میں نے ابھی معیار بتایا آپ کو، تو انشاءاللہ پھر یہ کہ اس طرح علم حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اپنے وہ مدنی قافلے ہیں، 3 دن، 12 دن، 1 ماہ، 12 ماہ، 25 ماہ، اور بعض کیا بلکہ کئی ایسے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دعوت اسلامی میں وقف کر دی ہیں دین کے لیے، تو ساری زندگی بس یہی کام کرنا ہے دین کا۔ یوں مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، مہینے میں کم از کم 3 دن دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں، 27 دن آپ کے، تو ہر مہینے 3 دن انشاءاللہ بیٹری ایسی فل چارج ہو جائے گی۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، مسجد میں بیٹھیں گے، تہجد بھی ملے گی، فرضوں کے ساتھ ساتھ اشراق، چاشت، اوابین، اچھی صحبت بھی میسر آئے گی، بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ پھر ہفتہ وار اجتماع میں حاضری دیتے رہیں، یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ۔ جمعرات کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہوتا ہے، کراچی میں میرا خیال ہے 15-17 جگہ پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ آپ نے جیسے بھی کچھ ابھی فرمایا کہ جیسے مدنی قافلوں کے تعلق سے، علم دین سیکھنے کے تعلق سے آپ مدنی پھول دے رہے تھے، اب اس میں درخواست یہ ہے کہ اب اگر کوئی کہے گا 3 دن مطالعہ کتاب، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 دن، یہ وقت کہاں سے نکالیں؟ 3-4 گھنٹے اجتماع، وقت کہاں سے نکالیں؟ تو یہ وقت کہاں سے نکالیں؟ اگر یہ اس کا کوئی جگہ آپ بتا دو کہ یہاں سے نکالیں تو شاید ہو سکتا ہے ہم وہاں سے اپنا وقت نکال کر لیں، یا وقت کا پرابلم نہیں ہے، کچھ اور پرابلم ہے جو آپ ارشاد فرمائیں۔ جذبے کی چابی چاہیے، جذبے کی چابی ملے نا تو مطالعے کا تالا کھل جائے گا، علم دین حاصل کرنے کا تالا کھل جائے گا، اور ساری کامیابیوں کی راہیں ہموار ہو جائیں گے۔ مسئلہ وہ جذبہ نہیں ہے، مشکل ہی ہے۔ دنیا کے سارے کام کرنے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ افسوس تو ہے نا۔ نماز فرصت ہے تو باجماعت نماز پڑھ لیں گے، باقی فرصت نہیں ہے تو رات کو 2-3-4 نمازیں جو ہیں اکٹھی بھی پڑھنے والے پائے جاتے ہوں گے اس معاشرے میں، یعنی دین کے لیے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ بس وہ اللہ پاک ہمیں جذبہ عطا کرے، اپنی اس پر غور کریں، اپنی لائف پر، اپنی زندگی پر، کہ یعنی کس طرح مطلب یہ کہ ہم زندگی گزارتے گزارتے اب کہاں پہنچے ہیں، کتنی عمر ہو گئی اور کب تک جئیں گے۔ وہ حدیث پاک ہے نا کہ میری امت کی اوسطاً عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے نا، غالباً یہی روایت ہے، 60 اور 70 کے درمیان عمر ہے۔ اب آپ اپنی عمر پر غور کریں، میں اپنی عمر پر غور کروں، تو شاید میں آپ سب سے عمر میں بڑا ہوں۔ 75واں ہے میرا، 75 چل شروع ہو گیا 26 رمضان کو۔ اللہ پاک ایمان سلامت رکھے، چلتا پھرتا رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے، اور آخری سانس تک بس میں دین کی خدمت کرتا رہوں، اللہ کرے۔ تو بہرحال یہ کہ اگر جذبہ ہوگا نا تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا، اور جذبہ رہنمائی بھی کرتا ہے، راہیں بھی کھولتا ہے، اور مطلب یہ کہ کام ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک بہت پیاری پوسٹ میں نے پڑھی تھی ابھی کچھ دیر پہلے، وہی آپ کو سنا دوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنے ہی عقل مند ایسے ہیں
جو اللہ پاک کے حکم کو سمجھتے ہیں اور لوگ انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ وہ کل قیامت کے دن نجات پائیں گے۔ اور کتنے ہی خوش زبان نے اچھا بولنے والے ایسے ہیں جنہیں لوگ اچھا سمجھتے اور عزت دیتے ہیں، لیکن کل قیامت میں ہلاکت، انہیں بربادی ان کا مقدر ہوگی۔ حوالہ فردوس الاخبار للدیلمی، باب الکہف، الحدیث 4949، جلد 2، پیج نمبر 184۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بس کیا قبول ہے؟ سچی بات ہے کہ وہ ہے اخلاص۔ ہماری دولت، ہمارا منصب، ہماری شہرت، رب بے نیاز کو اس سے کیا حاجت؟ اس کسی چیز کی بھی حاجت نہیں ہے، کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، بس وہ کہ اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت ہو اور اس گناہوں سے بندہ بچتا رہے۔ نہیں، عبادت کرنا اپنی جگہ پر ہے، جو فرائض ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، اور گناہ سے بچنا یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ گناہ کی وجہ سے بہت فساد ہے۔ اب نماز ترک کر دینا، فرض نماز، یہ بھی گناہ ہے، اس گناہ سے بھی بچنا ہے۔ اور بہت سارے گناہ ہیں، جھوٹ، غیبت، بات بات پہ جھوٹ ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ غیبت، 5 منٹ کی گفتگو کی اگر کوئی سکیننگ کرے نا، ہماری 5 منٹ کی گفتگو، پتہ نہیں کتنی غیبتیں، کتنی تہمتیں، کتنی بدگمانیاں، کتنے جھوٹ اس میں سے نکل آئیں گے۔ ایسی حالت ہے کہ ہم کو بولنا آتا ہی نہیں ہے، چگلیاں بھی کھا لیتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے مطلب دو کو لڑوا دیا ہے، اور یہ بھی جا کے اس کو پکڑے گا اور یہ مارا ماری ہوگی۔ اپنے کو کچھ بھی احساس نہیں، خالی بس وہ فائر کرنا ہے۔ یعنی کہ ہماری زبان ایسی تیز ہے، 32 سپاہیوں کے پہرے میں 32 دانت ہے نا، اس کے پہرے میں زبان ہے، اندر ہے، لیکن جب اس کی مرضی ہوتی ہے یہ اتنی طاقتور ہے کہ یہ 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر یہ اسٹیٹ فائر کرتی ہے، حملہ کر دیتی ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے نا تو اس کے سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، زبان طاقتور ہو جاتی ہے، زبان زیادہ بولتی ہے۔ آپ نے اگر نوٹ کیا ہو تو عمر بڑھتی ہے تو وہ زیادہ بولتا ہے بندہ، اور لوز ٹاکنگ بھی کرتا ہے، جس سے بعض اوقات تو فساد کروا دیتا ہے، جھگڑے کرواتا ہے، خود جھگڑے کرتا ہے، زبان طاقتور ہو جاتی ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ اس زبان کو کتنا کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے، جو منہ میں آیا بس وہ بولتے چلے جانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، نیک بنا دے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ 5 نمازیں پابندی سے باجماعت پڑھیں، کاروبار بھی ہوتا رہے گا۔ یہ جو ہے نا نیکیوں کا کاروبار، اس میں کسی طرح کا گھاٹا نہیں آنا چاہیے، اور گناہوں بھرا گھن نہیں لگنا چاہیے جو ہماری مطلب ہے کہ ہمارے اعمال نامے کو تباہ کر دے۔ 5 نمازیں باجماعت نماز، بس فجر میں بھی اٹھنا ہے، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے کچھ ہو، مسجد میں جا کر پہلی صف میں کوشش کر کے جا کے بیٹھ جانا ہے اللہ کا نام لے کر۔ تو 1-2 بار ہو سکتا ہے جو نہیں پڑھتے ان کو سستی ہوگی، آہستہ آہستہ وہ ہیبٹ ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ اتنا زیادہ دشواری نہیں ہوگی۔ اور دیگر معاملات جو بھی عرض کیے میں نے ان پر بھی توجہ دیں، انشاءاللہ ایک اچھے مسلمان بن کر ہم معاشرے میں ابھریں گے، ورنہ پھر زندگی تو گزر ہی جائے گی۔ اخلاص کو آپ نے بھی وضاحت کی، اخلاص ہونا چاہیے۔ اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں ریاکاری کرتا ہوں؟ مجھے تو میرے ہر عمل میں اخلاص اگر نظر آتا ہو تو اخلاص ہے یا نہیں ہے میرے اس عمل میں، اس کو پہچاننے کا اگر کوئی آپ ہمیں ذریعہ ارشاد فرما دیں۔ اخلاص کی بہت ساری تعریفات، ڈیفینیشنز ہیں، یعنی خلاصہ جو ہے میں سمجھاؤں، جسے جو بھی عمل کیا جائے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ جب بعض صورتوں میں بندوں کو راضی کرنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس بندے کو راضی کرنے میں بھی رضا اللہ کی مقصود ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو۔ ماں باپ کو راضی کیا ہم نے، خدمت کی، دلجوئی کی، وہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے، تو اب یہ اخلاص سے ہٹ کر نہیں ہے، اخلاص میں یہ بھی آ جائے گا۔ یہ قرآن نے حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، تو اچھا سلوک کریں گے ماں باپ تو خوش تو ہوں گے، تو یوں مطلب اللہ کی رضا ہو۔ اچھا، پھر یہ کہ اپنے اس عمل سے
تعریف کی خواہش نہ ہو. ہمارے یہ بڑی مصیبت ہے کہ کوئی عمل اگر کر بھی لیتے ہیں تو کوئی بولے کہ واہ تو اپنے کو پگار ملے گا، ورنہ کوئی لفٹ نہ کرے. ہم نے اپنا کارنامہ تو بتا دیا، اگر وہ سامنے والا بالکل وہ نارمل رہے نا اپنے کو مزہ نہیں آئے گا. یار یہ تو لفٹ ہی نہیں کرائی اس نے، یہ بہت اچھا کیا اس نے ہمیں لفٹ نہیں کرائی، تاکہ ہم کہیں سدھریں اور ہماری سوچ بنے کہ یار ہم نے جب عمل اللہ کے لیے کیا ہے، یہ کائے کو واہ بولے، وہ کائے کو مرحبا بولے، وہ کائے کو سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑے آپ تو، یہ کیوں کرے کوئی یار؟ ہم تو اللہ کے لیے کیا ہے نا عمل، یہ کرے گا تو ہم کو کہیں ڈبو دے گا. واقعی لوگوں کی تعریف آدمی کو ڈبو دیتی ہے. تو ہم اللہ کے لیے کریں کہ کوئی ہماری تعریف کرے، یہ خواہش نہ ہو. ہوتی ہے خواہش، دبائے اس کو، دبائے. مخلص کی ایک پہچان تو یہاں تک لکھی ہے کہ کوئی تعریف کرے تو اس کو اچھا نہ لگے. اب ہم تو یہاں انتظار کر کے بیٹھے ہوتے کہ کوئی اچھے کومنٹس دے، بالکل یعنی کہ یہ ذہن ہمارا ہوتا ہے. تو اب یہ اخلاص کا پتہ نہیں کون سا درجہ ہے. تو اخلاص تو اللہ کے لیے، کوئی تعریف نہ کرے. ایک تعریف اس طرح کی لکھی ہے کہ چھوٹا بچہ جس طرح ہوتا ہے نا، دودھ پیتا بچہ، کہ اس کی کوئی تعریف کے پل باندھے، وہ رو رہا ہے تو روتا رہے گا، اواں اواں کرتا رہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے. اور اگر کوئی اس کو برا بھلا کہہ رہا ہو، دو ٹکڑے گالیاں دے رہا ہو، تو سمجھ ہی نہیں آئے گی اس کو کہ کیا بول رہے ہیں. اگر ہنس رہا ہے تو ہنستا رہے گا. تو یہ مثال دی کہ دودھ پیتا بچہ، شیر خوار بچہ جس طرح ہوتا ہے، بندہ ایسا ہو جائے تب مخلص ہے. تو یہ مختلف تعریفات ہیں. کم از کم یہ کہ ہم اتنا تو کریں کہ اپنے عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بنے. پورا زور لگا دیں کہ بس مجھے جو بھی چاہیے اس کی جزا وہ رب سے چاہیے، بندوں سے نہیں چاہیے. میں نے جو بھی نیکی کی بس میں جانوں، میرا رب جانے. لیکن بعض اوقات یہ کہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں اگر اچھی نیت بنتی ہے، جیسے کہ باپ بیٹے کو بتاتا ہے نماز کی ترغیب دیتا ہے، بیٹا میں تو تم سے چھوٹا تھا جب سے نماز پڑھتا ہوں، تم نے ابھی تک نماز نہیں شروع کی. یہاں کیا ترغیب دلانی مقصود ہے. تو یہ ریا نہیں ہے، جبکہ نیت یہی ہے. اب بچہ آپ کا اس کو تربیت دینی ہے. اسی طرح کوئی بھی ہے کہ ایسا ہو کہ اپنا عمل ترغیب کے لیے کسی پر ظاہر کرنا، جبکہ یہ ہو کہ اس کو ترغیب ملے گی. اب کسی بزرگ کے سامنے جو ہو، ویسے پہلے سے نیک آدمی ہو، اب اس کو اپنے کارنامے سنانا اور پھر یہ ذہن بنانا کہ میں ان کو ترغیب دلا رہا ہوں، تو یہ پھر شیطان کا دھوکہ ہی ظاہر ہے. تو جیسا موقع محل اس کے مطابق اپنا عمل، یا اپنا عمل کسی کو بزرگ ہے اس کو اس لیے بتایا کہ وہ اگر میرا کوئی اس میں خامی ہو تو یہ میری اصلاح کریں گے، پر نیت یہ ہو. ورنہ اگر کوئی ٹوکے کہ یار کیا تم یار اپنے نیکیاں سنتے، میں تو اصلاح کے لیے بول رہا ہوں، اب یہ بھی جھوٹ ہوگا. بعض اوقات کے ذہن میں تو یہ ہوگا نہیں کہ میں اس لیے، تو اب یہ جھوٹ بول کر اپنی جھیپ مٹائے گا، شرم چھپائے گا. تو یوں گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ یوں ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ بس اگر ہم دینی ماحول میں ہوں گے، بیانات سنتے رہیں گے، مدنی مذاکرہ. الحمدللہ آپ تو کراچی والے ہیں، خوش نصیب ہیں. دنیا کراچی پر رشک کرتی ہے. جو دعوت اسلامی سے جو منسلک ہیں، جو دین کا جذبہ رکھتے ہیں، رشک کرتے ہیں کہ کراچی میں اتنا پیارا ماحول ہے، اتنا دین سیکھنا، یعنی کہ اس کے ذرائع ہیں وہاں ان کے ملکوں میں یا ان کے شہروں میں بھی اتنا نہیں ہے جتنا کراچی میں. تو آپ تو ماشاءاللہ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں حاضری دیں، مدنی مذاکرے میں حاضری دیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں. پھر نیک اعمال نامی ایک رسالہ ہے، مختصر سا رسالہ ہے، اور اس کو پڑھنا ہے. اس کو پڑھ کر آپ دیکھ لیں کس کس پر آپ کا عمل ہے. کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ عمل ہوتا ہے، اس پہ ٹک مارک کر دیں، وہ سب اس کے طریقے لکھے ہوئے ہیں. اور جو نہیں ہے اس پر عمل بڑھائیں. تو یہ بھی ایک نیک بننے کا ذریعہ ہے. وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ آپ کو ویب سائٹ پر بھی مل جائے گا دعوت اسلامی کی، اور مکتبۃ المدینہ سے بھی. یہ 72 نیک عمل، مختلف کیٹیگریز ہیں اس میں. عیسائی بہنوں کے لیے 63 ہیں، 63. پھر طلبہ ہوتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں ہزاروں طلبہ ہیں اپنے پاس، تو ان کے لیے 92 ہیں، 92. طالبات کے لیے 83. گونگے بہرے جو ہوتے ہیں ان کے لیے 27 ہیں. تو نابین ہیں اپنے پاس، گونگے بہرے ہیں، سب یعنی مختلف طبقوں میں کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. الحمدللہ آپ کے 72 ہیں.
اب دیکھیے آپ کب اس کی طرف بڑھتے آگے. ایک اور میں شاید کئیوں کی ترجمانی ہو جائے. کچھ کو گھریلو مسائل کا سامنا ہے، اولاد کے مسائل کا سامنا ہے، کسی کو کاروبار میں، فیکٹری میں، دکان میں ملازم کا یا دیگر سامنا ہوتا ہے. مسائل ہوتے ہیں، اور مسائل بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، یار کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی مانتا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اب یہ عموماً گھروں کے اور کاروبار کے مسائل ہوتے ہیں. میں اس وقت یہاں حاضر ہوں. کوئی ایسا ہے کہ میں کچھ ایسا میرا کردار ہو یا میں کچھ ایسا انداز اختیار کروں جس سے میرے یہ مسائل حل ہوں اور میں ان کو حل کرنے میں کچھ اپنا کردار ادا کر سکوں؟ یا کہیں ایسا ہوتا ہو کہ یہ جو مسائل جو مجھے نظر آتے ہیں، اس مسائل کی شاید ایک وجہ میں بھی ہوں. بعض اوقات میں خود مسئلے کی وجہ ہوتا ہوں اور مسئلہ میں ہی ہوں. تو یہ کیسے ہم لوگ اس کو درست کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے گھر اور ہمارے کاروبار اور جہاں ہم کرتے ہیں وہاں ایک پور امن اور پور سکون ماحول ہمیں ملے؟ ماشاء اللہ. اب یوں کرنا جانتے ہیں، یہ دیکھنا نہیں جانتے کہ تین میری طرف آ رہی ہیں. اس کو دیکھ تو یہ بولتی ہے اپنے کو دیکھ، تین انگلیاں، ایک تین. تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اپنا غصہ ماحول خراب کیے ہوئے ہوتا ہے. گھر میں اولاد جو بپھر جاتی ہے بعض اوقات اس کا سبب بھی غصہ ہوتا ہے، بات بات پہ ٹوکنا جھاڑنا. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے کہ یہ ہمارا تجربہ ہے، اپنا بچہ سمجھدار ہے، 10-12 سال کا بچہ ہے، یہ میرے پاس لائیں گے، اس کو سمجھاؤ، یہ امی کو بہت تنگ کرتا ہے، میری بات بھی نہیں سنتا، آپ سمجھاؤ اس کو، میں اس لیے لایا ہوں. اب اگلا پڑھا لکھا ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے شخصیت ہوتا ہے، لیکن اتنی اس میں بیچارے میں سوچ نہیں ہوتی کہ میں اس کو سب کے سامنے بول رہا ہوں، اس کو سمجھاؤ. اب یہ گھر پہ جو مجھے سمجھائے گا نا، علامان والا فیس کہ تم نے مطلب میرے کو ڈیگریڈ کر دیا، اس لیے لے گئے تھے مجھے کہ فلاں کے سامنے ڈیگریڈ کر دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا، اب نہیں چھوڑوں گا. یہ بھی حکمت عملی بڑے بڑے بعضوں کا چوک جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ اگر کسی کو واقعی ایسا ہے کہ اس کو سمجھوانا ہے، تب بھی الگ سے اس کو جس شخصیت کو کہنا نا کہ سمجھا، امام صاحب ہے مثلا، تو کان میں کہے اس کو کہ یہ تھوڑا میرا بچہ، میں آپ کو بعد میں بھیجوں گا، دم کروانے پانی بھیجوں گا، اس رنگ کا گلاس ہوگا تو آپ سمجھ جانا. پھر آپ کو نصیحت کرنا کہ نماز پڑھے، ماں باپ کی فرما برداری کرے، اور میرا بتانا نہیں اس کو، تاکہ اس کو یوں نہیں لگے کہ میرے کو باپ نے امام صاحب کے سامنے ڈیگریڈ کیا تو ورنہ پھر مسجد آئے گا نہیں. یہ حکمت عملی کہاں جانتے ہیں؟ دو ٹوک. اچھا، پھر یہ کہ حق گوئی اور بے باکی، یہ خالی گھر کی چار دیواری میں ہوتی ہے. بازار میں تو آئیے تشریف لائیے، بالکل بچھے بچھے جا رہے ہو، گھر میں شیر ببر. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. گھر میں جتنا حسن سلوک کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. الحمدللہ، یہ حدیث پاک. تو اس طرح مطلب ہم گھر والوں میں سب سے زیادہ خطرناک، لڑا لڑی، غصہ، اس کو جھاڑا، اس کو ڈانٹا. توبہ. پھر یہ کہ پھر ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک تو میں نے مثال دی کہ وہ لے آئیں گے اور بولیں گے اس کو سمجھاؤ. دوسرا یہ کہ خالی لوز ٹاکنگ کریں گے. میرا وہ بڑا بیٹا ہے نا، جب سے شادی کروائی ہے بس بیوی نے کچھ کروا دیا اس کو، اور اسی کا لٹو ہے، ہم لوگوں کو نہیں پوچھتا. اب یہ بات اس کو بیٹے کو جب پہنچے گی، پہنچ تو جاتی ہے اکثر باتیں، بیٹے پر گزرے گی کیا کہ میرا بڈھا باپ میرے کو ڈیگریڈ کرتا ہے. اب اولڈ ہاؤس چھوڑو، اب تو یہ ہو گیا نا، اولڈ ہاؤس پاکستان میں بھی بن گئے. تو پھر یہ کہ یوں اسباب بن جاتے ہیں بعض اوقات. تو اس لیے دوسرے کو بھی کیوں بولے یار کہ یہ میرا بیٹا، وہ نا ویسے بچپن سے ہم نے تو سمجھو کہ سنا ہوا ہے صحیح کہ اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے. ہم بھی بھلے بوڑھا اور بچہ ایک سا ہوتا ہے تقریباً، تو اسی کو اگر اپنا لے، گھر کی بات باہر نہ جائے، گھر کی باتیں باہر کرتے. ذرا عورتیں بیچاریاں، میری بہو ایسی جب سے چڑیل گھر میں آئی ہے، گھر میں طوفان مچا رہتا ہے، سکون برباد ہو گیا ہے، پتہ نہیں بیٹے کو بھی میرے کو اپنی طرف اس نے کروا دیا ہے. حالانکہ بیٹے کو تیری زبان نے کروایا ہے، ٹک 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 کر کے اور بولا بولی کر کے، اور کسی نے نہیں کروایا. سب جادوگرنیاں نہیں ہیں. ارے سب جادوگرنیاں تھوڑی ہے. آپ نے دیکھا کبھی کسی جادوگر کو؟ یار کسی جادوگر کے دروازے پر گئے
یا میں گیا ہوں، مطلب بس بولتے ہیں اس بہو تو جادوگر بھی. تو یہ آپ لوگوں کے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے، گھر گھر کی کہانیاں ہوتی ہیں. سارے میں بھی گھر بار والا ہوں اور عمریں نکل گئی، اب تو میں پر نانا بن گیا ہوں. تجربہ تو بہت ہے مجھے، لوگوں سے واسطہ میرا بہت پڑتا ہے، یہ بہت ساری باتیں پتہ ہے. تو یہ سب اگر ہمارے گھر میں ہو نا، اس کو دبا دو. کوئی جادوگر بھی نہیں ہے بیچاری، مطلب ٹھیک ہے اب سارا گھر سس نند سب اس پر چڑھائی کریں گے تو اب یار کبھی زبان وہ بھی کھول دے گی. وہ کھولی تو مری. کھولنا نہیں چاہیے اس کو اگر گھر چلتے رکھنا ہے تو، لیکن بیچاری کا کھل جاتی ہے. پھر جو طوفان بدتمیزی کھڑا ہوتا ہے، بس گناہوں کے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ خدا کی پناہ. پھر میکا سسرال آپس میں مورچہ بندی، میکا اس کو چڑھائے گا، سسرال اپنے بیٹے کو چڑھائے گا، اور پھر یہ بعض اوقات 1 2 3 بھی ہو جاتا ہے. اچھا خاصا گھر تھا، مسائل نہیں تھے، پریشانیاں نہیں تھیں، لڑائی جھگڑے نہیں تھے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارے مسائل پیدا ہو گئے، اور اب صبح دوپہر شام رات ہفتے میں ایک آدھ دفعہ جنگ ہو جاتی ہے. اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا سونا ہو جاتا تھا، اب سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہو جاتا ہے، گاڑا بن جاتا ہے. اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، لاس ہو گیا، پراپرٹی بھر نہیں رہی ہے، یہ اچانک یہ سب کچھ ہو گیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا، جادو بھی نہیں ہوا ہوگا، فنا بھی نہیں ہوا ہوگا. تو ابھی دماغ جائے کدھر؟ دماغ میں نے تو نہیں کیا یہ سب کچھ، کسی نے تو کچھ کرایا ہوگا، کسی نے تو کوئی مطلب مسئلہ پیدا کیا ہوگا. ورنہ یہ میرا چلتا چلتا اب کبھی نہیں ہوتا تھا، اب ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، اسکوٹر بھی لگ جاتی ہے، گاڑی بھی لگ جاتی ہے. اب کچھ تو ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا ہمارا. کاروبار تو یہ تو روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ تو اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. کوئی سدا غریب نہیں رہتا. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بعض پہلے غریب تھے، ہم نے بھی دیکھے، چھوکرے تھے ادھر ادھر بھاگتے ہوتے تھے، آج بڑے بڑے پارٹے بن گئے. پارٹی کو پھر بڑی پارٹی ہوتی اس کو پارٹا بولتے ہیں، پارٹے بن گئے. تو پھر بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ پارٹیاں قرض دار ہو جاتی ہیں، بیچارے مطلب کہیں کے نہیں رہتے. تو تب اس میں یہ کیسے کہا جائے کہ بہو نے کروا دیا یا پڑوسی نے کروا دیا یا سامنے والا دکاندار کچھ دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا تھا. اب بیچارہ درود شریف پڑھ رہا تھا یار، اور آپ سمجھتے ہیں مجھ پر جادو کر رہا تھا. یعنی اپنے کو شیطان ایسا بھیکا ہے، سب جادوگر ہی نظر آتے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی نے ٹھیک ہے جادو ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، جادو کا تذکرہ تو قرآن کریم میں، جادو کا انکار نہیں ہو سکتا، جنات کا انکار نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہوا، یہ ہے ہی جادو، یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ ہے ہی جنات کا مسئلہ، یہ طے کون کرے گا؟ اب ایک بابا جی کے پاس جاؤ وہ جن بتائے گا، دوسرا بولے گا اثرات ہے، تیسرا بولے گا کسی نے کچھ کروایا، چوتھا بولے گا آپ کو نظر لگ گئی ہے. تو نظر لگنا بھی حق ہے، یہ سب باتیں حق ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن اب ہے مطلب بعض اوقات ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ میرے جیسے کے پاس آئیں گے نا اور میں نے اگر بول دیا نا یار ہوتا رہتا ہے تو آپ صبر کریں مت رکھیں، تو آپ نے جا کر پیچھے سے بولنا یار یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے. اب دل بھی اسی میں ٹکتا ہے نا جو بولے کالا جادو کیا ہے آپ پر، اور وہ سخت جادو ہے تو بولے گا یا پورے جنات کا خاندان جو ہے نا یہ آپ کے گھر میں گھس گیا اس لیے وہ بے برکتی ہو گئی ہے. یہ بہت جانتا ہے. اب جو صحیح بات کرے کہ اللہ کی مرضی صبر کرے، یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں، اس نے وہ بات دیکھ کر ٹال دیا میرے کو. نہیں یقین مانے میرے پاس ایسے ایسے لوگ آئے میرے کو بولے دیکھو آپ صبر کی بات نہیں کرنا. میں جس کے پاس جاتا ہوں وہ صبر کا میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے. میں کیا مسئلہ حل کروں گا؟ اللہ پاک پریشانی دور کرے، مسائل حل کرے. اب صبر کا تو قرآن نے حکم دیا ہے، میں نے کہا بھی تو کوئی نئی بات تھوڑی کی ہے یا اپنی بات تھوڑی کی ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جب اللہ کا ساتھ ہو جائے گا مسائل بھی حل ہو جائیں گے. صبر تو بہت بڑا علاج ہے، لیکن جو پروپر علاج ہے وہ کرنا نہیں ہے. بابا جی جب تک تو 5,000 10,000 کے کھڈے میں نہیں اتاریں گے تب تک علاج ہونا نہیں ہے. میرا تعلق افریقہ کے شہر نائجیریا سے ہے. میں وہاں پہ کاروبار پچھلے 25 سال سے کر رہا ہوں. اچھا کچھ مسائل ایسے ہیں کہ میں شروع سے الحمدللہ کافی اچھے طریقے سے ہمارا کاروبار چل رہا تھا، لیکن پچھلے 2-3 سالوں سے کافی کرائسس میں چلتا جا رہا ہے معاملہ. تو اسلامی طور پہ میں نے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے معاملات پہ نظر ڈالیں، کوئی کہتے ہیں جب آپ کرائسس میں ہوتے ہیں
تو آپ اپنے کاروبار کو اسٹاپ کر دیں تھوڑے کچھ دنوں کے لیے. آپ تھوڑا رک جائیں, کچھ کاروبار مت کریں, کچھ اپنے آپ کو ٹھہر جائیں کہیں ایسی جگہ پہ جیسے آپ کچھ نہ کریں, بالکل ٹھہر جائیں. تو اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر معاملات اگر کرائسس کی طرف چل رہے ہیں, دن بہ دن جیسے کچھ نہ کچھ پرابلمس آتی رہتی ہے, کبھی ڈالر کے حوالے سے, کبھی کسی حوالے سے, یعنی مختلف معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو اس حساب سے مجھے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ پاک آسانی کرے, آپ کے مسائل حل ہوں. بیٹا اس میں ایسا ہے کہ جو گاڑی روڈ پہ ہوتی ہے نا, اسی کو ڈنٹ لگتا ہے. تو جتنا کاروبار زیادہ ہوگا نا, اتنی سمجھو گاڑی بہت تیز بھاگ رہی ہے. تو کبھی کبھی مطلب اسپیڈ بریکر بھی آئیں گے, چین کر کے گاڑی رکے گی, تو کبھی ہو سکتا ہے کہیں ٹکرا بھی جائے گی. تو یہ ہوتا رہے گا کاروبار میں. اب یہ کہ ہر وقت کاروبار آپ بولو کہ میں بادلوں میں پہنچ جاؤں, اور بادلوں پر بھی آپ کو صبر رہنا ہے, تو بولے آسمان کو دیکھوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ دنیا میں یہ ہے کہ اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے, جس کو بولتے اپنے دھوپ چھاؤں آتی رہتی ہے. اس میں بس آدمی بس صبر و ہمت سے کام کرے, اپنے معاملات پر غور کرے کہ زکوٰۃ میں تو کوئی کمی نہیں ہے, میں زکوٰۃ پوری دے رہا ہوں. نہیں ہے, اب لم سم زکوٰۃ دے رہے ہیں, تو یہ نفس جو ہے نا یہ کم ہی دلوائے گا لم سم میں, کہ یار کیونکہ بندہ جب مال کسی سے لیتا ہے نا تو واہ کر کے لے لے گا, اور دینا پڑتا تو آہ کر کے دے گا. خوش دلی سے پیسے نکلتے نہیں ہیں, بھلے مالدار ہو نہیں نکلتے. بعض غریب بڑے دلیر ہوتے ہیں, بعض مالدار بھی دلیر ہوتے ہیں, لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ پیسوں سے محبت بہرحال ہوتی ہے جنرلی. تو اس لیے مطلب زکوٰۃ پوری نکالیں. پھر اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھیں کہ کوئی یار ایسا غریب تو نہیں ہے کہ جس کی طرف میری توجہ نہیں ہے میرے پڑوس میں, اور وہ مجھے مطلب دعائیں یا بد دعائیں دے رہا, کہ اتنا مال ہے یار, میرے بچے بھوکے ہیں, میری بیوی بیمار ہے, دوا کے پیسے نہیں یار, اتنا بڑا سیٹ حاجی صاحب اتنی بڑی گاڑی رکھی ہے, اتنے حج کیے یار, کبھی ہم کو جھانک کر دیکھا نہیں کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے. بلکہ ضرورت کیا ہے اندازہ ہو جاتا ہے, وہ پہنچاتے کچھ نہ کچھ دے دے اس کو. ہم پڑوسیوں کو تو بالکل کسی خاطر میں لاتے ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ گجراتی کہاوت ہے, پہلو سگو تے پڑوسی, پہلا جو رشتہ دار ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے, اس کا کوئی ہمیں لحاظ نہیں ہوتا. تو اس کے تو اپنے حقوق ہے. اچھا پھر رشتہ داروں میں دیکھ لیں, بعض رشتہ دار بھی ایسے ہوں گے آپ کے جو آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے. لفظ بد میں نکال دیتا ہوں کہ یار اس کو موج لگی ہوئی ہے, اور یہ میرا خالہ زاد بھائی ہے, میرا پھوپھی کا لڑکا ہے, یا فنا ہے, یا مال, یا اس کا اتنا مال پڑا ہے, اس کی نظریں لگ رہی, کیونکہ آپ اس کو کچھ دیتے دلاتے نہیں. آپ کے یہاں شادی ہوئی, بڑے بڑے سیٹ کو, سیاسی لیڈر کو, تو ایم ایل اے کو, ایم پی اے کو, سب کو بلایا, اس کو بھول گئے, پڑوسی کو گھاس نہیں ڈالا آپ نے. پھر بولو کہ یار میری یہ نہیں جاتا, میرا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, میرے مطلب یہ نقصان ہو گیا. تو ہو سکتا ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر ایسا ہو رہا ہو, اور آپ کو مطلب پھر وہی میں بولوں گا بہو نظر آئے گی, اس نے کر دیا ہے, جب سے یہ آئی ہے مسائل چل رہے. یعنی یہ میں نے آپ کو یہ مشورتاً عرض کر رہا ہوں, نقصان ہو یا نہ ہو, کاروبار چمکے یا نہ چمکے, یہ سب وہ چیزیں جن کا خیال رکھنا ہی رکھنا ہے. حسن معاشرت, پڑوسی کا خیال رکھنا ہے, رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے. رشتہ داروں سے تو جس کی دیکھو بگڑی رہتی ہے یار, لڑائی ہو جاتی ہے, اس نے ہم کو دعوت نہیں دی, ہم کیوں دیں. مزہ تو اسی میں, اس نے دعوت نہیں دی, پھر بھی ہم اس کو ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ آپ کو سارے خاندان کو دعوت ہے, میرے بیٹے کی شادی ہے, آپ آنا, بھلے نہ آئے آپ دیں. ایک بار نہیں آئے گا, دو بار نہیں آئے گا, دل میں تو اس کے کچھ تو جگہ بنے گی نا یار, بیچارہ میں نے دعوت نہیں دی, میرے پورے خاندان کو دعوت ہے. یہ کرنا نہیں آتا ہم کو یار. اگر یہ ہم کریں نا تو ہم معاشرے میں ایسے سکھی ہو جائیں کہ تاریخ ہمیں یاد رکھے, ہے نا. کہ وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری حکایت لکھی. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, خواب میں ان کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. تو کہنے لگے کہ میں نے تو اپنے ذاتی دشمنوں کو بھی کبھی برا بھلا نہیں بولا, میں نے سب کے ساتھ بھلی بات کی, سب کے لیے اچھی بات کی, تو مرنے کے بعد میرے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ ہو گیا. کر بھلا ہو بھلا, یہ آتا نہیں ہے اپنے کو. حالانکہ جو خیرات دینا ہے, صدقہ دینا ہے, اس میں افضل ترین جو ہے نا, ناراض رشتہ دار کو صدقہ دینا سب سے زیادہ ثواب ہے. جو رشتہ دار ناراض نہیں ہے اس کو تو دینے کو من ہوتا ہے,
جو ناراض ہے نا اس کا تو نقصان ہو تو دل خوشی ہوتی ہے, پوزیشن یہ ہوتی ہے, اور اس کو ہم نے صدقہ دیا, خیرات دی, جبکہ وہ حقدار ہو, تو یہ زیادہ ثواب کا کام ہے. تو یہ کام کرتے ہیں یار, ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو, ناراض ہے تو اپنے گھر پہ جا کے بیٹھے, کوئی ضرورت نہیں ہم کو, ہے نا. کس طرح ہماری یعنی کہ ٹاکنگ ہوتی ہے, کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے, ان سب کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے ایک آدھے گھنٹے کی گفتگو میں اور بیٹھک میں ہمارا سارا زنگ میل سب دور ہو جائے اور ہم بالکل ولایت کی ساری منزلیں طے کر لیں, ظاہر ہے کیسے ہو. تو اس کے لیے بتدریج ہوگا, ہم آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, ماحول میں اٹھتے بیٹھتے رہیں گے, جو آپ کو شروع میں نے طریقے بتائے اس طرح کرتے رہیں گے. اللہ نے چاہ تو ذہن بن جائے گا, ہم گناہوں سے نکل کر تقوی کے راستے پر چل پڑیں گے انشاءاللہ. رزق میں برکت کا ایک ذریعہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. بے شک عمر میں بھی اس سے عمر بھی بڑھتی ہے, روزی بھی بڑھتی ہے, اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور اللہ بری موت سے بچاتا ہے. ہمارا وفد آج آپ سے فیض حاصل کرنے آیا ہے اور آپ سے فیض حاصل کرتا رہا ہوں. میں 80 کی دہائی میں میں آپ کے اجتماعات اٹینڈ کرتا رہا ہوں. الحمدللہ میری کوشش رہتی ہے کہ میں حلال اور حرام میں فرق کروں, اور بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں دلانا پڑتا ہے تو میں اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں. مجھے شاید آپ کا فیض ہی ہے جو روک لیتا ہے, میں نہیں کرتا اس طرح کے کام, اور اللہ کرے آگے بھی ہمیں توفیق ہوگا ہم اس طرح کے کام نہ کریں. آپ سے سوال یہ تھا حضرت کہ ابھی یہ بات کری عمران اتاری صاحب نے کہ ہم نیک نما ہیں. میں نیک نما نظر آتا ہوں لیکن شاید نیک ہوں نہیں, تو نیک ہونے کا وظیفہ ہے, کوئی طریقہ ہے تو وہ عنایت فرما دیجیے. نیک بننے کا طریقہ تو میں نے عرض کیا, اجتماعات, مطالعہ وغیرہ جو بھی, کہ اللہ کرے ہم سب نیک ہو جائیں, سب نیک ہو جائیں. کو جو اپنے آپ کو نیک سمجھے کہ میں نیک ہوں, وہ تو نیک ہے ہی نہیں, سمجھے اس کو تو لسٹ سے نکال دیا جائے. کہ بڑے بڑے بزرگوں نے اپنے آپ کو گناہگار ہی کہا ہے, عاجزی. اور یہ وہ جھوٹ ہے کہ جو عبادت ہے, عاجزی. یہ وہ لگا ایسا نیک آدمی ہے بولنا میں گناہگار ہوں, تو یہ عاجزی میں اگر کوئی کہہ رہا ہے تو یہ بھی ایک کار ثواب ہے. اللہ کے لیے کہہ رہا ہو, دوسروں پر اپنی عاجزی کی چھاپ ڈالنے کے لیے نہ کہہ رہا ہو. اس میں نیت دیکھی جائے, تو اللہ پاک نیتوں کا حال جانتا ہے. تو خیر وہ ہم سب کو نیک بننا چاہیے, اور آخری سانس تک بس یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب میں نیک بن چکا, اس کی گنجائش نہیں ہے. آخری سانس تک نیک بننے کے لیے جد و جہد کرتے رہنا چاہیے. اللہ کرے کہ آخری وقت بھی وہ ایک نیکی نصیب ہو جائے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اور وہ یہ کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ آخری نیکی کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کرے سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے, مردہ